میری بیوی نے میرے ڈر سے میری بچی کو اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا، پرورش کرو، میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، جب میں لوٹ کر آیا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بچے کا کیا ہوا؟ تم تو خوشخبری لانے والی تھی، کیا ہوا؟ کہا نہیں، گھر میں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو دفنا دیا۔ او، مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اسی حال میں 4 سال گزر گئے، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا۔ ایک دن میں بازار سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی میری گھر میں ہے، میری بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں نے کہا کاش میرے پاس بھی کوئی بچہ ہوتا۔ میری بیوی بولی جب تمہیں اس بچی پر اتنا پیار آ ہی گیا تو کیوں نہیں پرورش کر لیتے ہو اس کی؟ کہا جب میری ہے ہی نہیں تو کیا پرورش کر، یہ تو تمہاری بہن کی ہے۔ کہا نہیں، یہ بچی تمہاری ہے، میں نے تو ڈر کے مارے کہہ دیا تھا کہ کہیں زندہ دفن نہ کر دو، اب اگر تمہیں اس بچے سے اتنی محبت ہے تو اب اس کو پال لو۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اجازت دے دی، ہاں میری بیوی اس بچی کی پرورش کرو، اب کچھ بھی کہے میں دفن نہیں کروں گا۔ کچھ دن گزر گئے، لوگوں کو دھیرے دھیرے پتا چل گیا کہ میں ایک بچی کا باپ ہوں۔ سماج نے جینا حرام کر دیا، سوسائٹی نے جینا تنگ کر دیا، مجھے مجبور کر دیا، اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا اے میری بیوی بچی کو نہلا دو، دھلا دو، میں لے جا رہا ہوں اس کو دفنانے۔ میری بیوی میری عادت جانتی تھی، کچھ نہیں کہتی ہے، وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو مجھے بھی مار ڈالا جائے گا، میری عادت سے واقف تھی۔ وہ نہلانے لگی میری بچی کو، میری بچی کو وہ نہلاتی جا رہی تھی، اور جب تک نہلاتی رہی اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ میری بیٹی اپنی ماں کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی اور کہتی جاتی امی میلے ہی میں تو جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے، تم کیوں رو رہی ہو؟ جب وہ یہ کہتی تو میری بیوی اس بچی کو نہاتے ہوئے سینے سے لگا لیتی، لیکن وہ یہ کیسے کہہ دے اے میری بیٹی تو کیوں بار بار آنے کی بات کر رہی ہے؟ تیرا ظالم باپ تجھے اس جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے کوئی بچی واپس نہیں آتی۔ میں نے نہلا دیا، دھلا دیا، تیار کر دیا، نئے کپڑے پہنا دیے، اور میری بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چل دیتی ہے۔ میرا شوہر میری بچی کو لے جانے لگا، میں نے دروازہ کھولا اور میں اپنی بچی کو دیکھتی رہی، اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ میری بچی خود غائب نہیں ہو گئی نظروں سے۔ اے اللہ کے نبی، میں بیابان جنگل میں پہنچ گیا، میں نے بچی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں نے پھاوڑا لیا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ میری بچی کو کیا معلوم میرا باپ کیا کر رہا ہے، 4 سال کی بچی کیا جانے۔ جب مٹی کھودتے ہوئے میرے کپڑوں پہ آ جاتی تو میری بچی اپنی زمین چھوڑتی اور دوڑتی ہوئی آتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑا میرا صاف کرتی اور کہتی ابو کپڑے میں مٹی لگ رہی ہے، گندے ہو جائیں گے، پھر میلے میں کیسے جاؤ گی؟ اللہ کے رسول، میری بیٹی جب یہ کرتی دل اندر سے میرا دہل جاتا، لیکن پھر سماج اور سوسائٹی کو سوچتا تو پھر مجبور ہو جاتا۔ میں نے پورا کا پورا گڑھا کھود لیا، پورا گڑھا جب تیار کر لیا، میں نے سخت دل ہو کر کہا میری بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری امی نظر آ رہی ہیں۔ بچی تو بچی ہوتی ہے، اس نے گڑھے میں جھانکا اور میں نے پیچھے سے اپنی بچی کو دھکا دے دیا۔ میری بیٹی منہ کے بل اس گڑھے میں گرتی ہے، اور ادھر سے میں نے مٹی دینا شروع کر دیا۔
روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی کوئی چیخ و پکار نہیں سنی، میں نے مٹی دیتے رہا، مٹی دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سر کو بھی مٹی سے چھپا دیا، پھر بھی اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، میں نے کانوں کی روئی نکال کر پھینک دی۔ اب میں اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگا، آخری آواز نکلے اور آواز بند ہو تب میں یہاں سے جاؤں۔ میری بیٹی شاید سمجھ گئی کہ اب دل گھٹن ہونے لگی اور اس نے بھی آخری آواز یہ نکالی، اے ابو جان، کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں قتل کیا، بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں مارا، تو میں تو یہ جواب دوں گی، اے اللہ، میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے اس گھر میں بیٹی بنا کر پیدا کیا تھا، تو نے مجھے لڑکی بنا کر اس گھر میں پیدا کیا تھا۔ اللہ کے رسول، یہ اس کے آخری جملے تھے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مٹی کھودنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اب کیا کرتا، اس کو نکال کر چلا آیا۔ صحابہ نے دیکھا، قیس ابھی قصہ سنا کر بند نہیں ہوئے، اپنی زندگی کی داستان سنا کر بند نہیں ہوئے، اپنے سب سے بڑا گناہ جس پر افسوس ہو رہا قیس کو ابھی سنا کر ختم نہیں کیا۔ نبی اکرم کے آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ پوری داڑھی بھی گئی اور داڑھی سے آنسو زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں، قیس چپ ہو جاؤ، قیس رک جاؤ، نبی اکرم کی حالت دیکھو، محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھو، زمین تر ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں، اے صحابیوں نہیں، اے ساتھیوں رک جاؤ، مت بولو، قیس سناؤ سناؤ، قیس تم اپنی کہانی جاری رکھو، تم اپنی بات بتاؤ، دل کی بھڑاس نکال لو۔ اور جب قیس پورا قصہ سنا چکے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر فرمایا، اے مکے کے لوگوں، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے تو ان بچیوں کو میرے پاس دے دو، میرے حوالے کر دو، پیدا تمہارے گھر میں ہو، مجھے دیتے جاؤ، میں ان بچیوں کا باپ کہلانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں ان بچیوں کی پرورش کر کے بڑا کر کے ان کی شادی کرانے میں شرم آتی ہے تو میں شادیاں کرانے کے لیے تیار ہوں، اگر داماد بنانے میں کسی کو شرم آتی ہے تو مجھے دے دو، میں اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے آپ نے اس طریقے سے روکا۔ ورنہ بتاؤ، دنیا کے اندر کون سا ایسا خطہ اور طبقہ ہے جہاں عورت کو عزت اور سمان دیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، کہاں عزت و سمان؟ 200 سال پہلے بھارت کی تاریخ اٹھا لو، یہاں جب پتی مرتا تھا تو اس کی چتا میں سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح